صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ گزشتہ خلاصہ تراویح کے درس میں 5ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا اور 5ویں پارے کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مذمت کی، انہیں سخت ترین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سخت ترین عذاب کا جو ہے وعید سنائی۔ اور 6 پارے کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا کہ یہود کے جو جرائم ہیں، منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جو جرائم ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس لیے کہ کفر و ضلال میں بھی وہ منافقین کے بھائی ہیں، یعنی یہودی جو ہیں وہ منافقین کے کیا تھے، کفر اور گمراہیوں کے اندر ان کے بھائی تھے۔ ان کے جرائم میں ایک جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 پارے کے اندر عقیدہ تثلیث کو بھی بیان کیا، یعنی عیسائی جو کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ یہ تینوں مل کر کے جو ہے وہ اللہ ہیں، تو اللہ نے ان کی یہ رد کی ہے کہ یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ عیسائیوں نے، جن کا انتہائی ایک غلط ترین عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ 3 ہے، 3 کا جو مرکب ہے وہ خدا ہے، باپ، بیٹا، روح القدس۔ تو نصارہ کو یہ سمجھایا گیا تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، تم یہ اپنی طرف سے من گھڑت عقائد نہ بناؤ، اپنی طرف سے خدا کے وجود کا جو ہے وہ ایک نظریہ بنا کر کے لوگوں کو پیش نہ کرو۔ اسی طرح عبدیت میں، عبدیت یعنی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت، عبد بندہ ہونے کو بیان کیا، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کو بیان کیا گیا ہے تو یہ ان کی حد کی عزت نہیں ہے، یعنی ان کی گستاخی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ دیکھیں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، صحیح ہے کہ جو لے گیا کس کو، اپنے بندے کو راتوں رات۔ تو بندہ اللہ کا بندہ ہونا یہ شرف اور اعزاز کی بات ہے، اس کے اندر کوئی حد کی عزت نہیں ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ نساء کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ رثا کے حقوق، میراث اور اس طرح کے جو ہے مسائل کو بیان کیا، اور آگے سورہ مائدہ ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، اور اس کے اندر 120 جو ہے وہ تقریباً آیات ہیں، 16 رکوع ہیں، اور اس کو مائدہ کیوں کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر دسترخوان کا ذکر ہے، تو اس دسترخوان کی وجہ سے جو ہے اس سورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے سورت نازل ہوئی۔ بعض روایات راوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ قرآن کی آخری سورت ہے۔ بہرحال اس کے اندر حلال و حرام کے متعدد احکام کو بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح تکمیل دین کو بھی اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو تکمیل دین کو بھی اسی میں بیان کیا۔ اور ایک یہودی نے حضرت عمر سے جو کہا تھا کہ امیر المومنین اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے، آپ نے جواب میں فرمایا میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن یعنی عرفہ کا دن تھا، عرفہ کی شام جمعے کا دن تھا، گویا اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک جمعہ تھا اور ایک عرفہ تھا۔ تو بہرحال یہ اکمال دین کی جو آیات ہیں یہ بھی اسی بارے کے اندر اللہ نے بیان کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد اور عقد دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے یہاں پر، کہ اس صورت کی ابتدا میں اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد کے پورا کرنے کا جو ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، اسی طرح جو عقد کر لو، جو خرید و فروخت یا جو یہ کر لو تو اسی کو بھی آپ جو ہے وہ پورا کرو۔ اسی طرح ان احکام کو بھی یہاں شامل کیا گیا ہے جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، بیع ہے، شراء یعنی خریدنا ہو گیا، بیچنا ہو گیا، کرائے پر لینا ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور بھی اسی طرح کے جتنے عقود کے اندر آتے ہیں، معاملات کے اندر آتے ہیں، ان کو بیان کیا۔
اور وہ چیزیں کہ جن کو اللہ نے کھانے پینے میں حرام قرار دیا ہے ان کو بھی بیان کیا ہے، اور حرمت کی حکمت کو بھی بیان کیا ہے۔ حکمت یہ بیان کی کہ یہ چیز جو ہے مضر صحت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اخلاق کی اور یوں سمجھیں کہ طبیعت سلیمہ کے جو ہے وہ موافق نہیں ہے، اس کے اندر کراہت ہے، اس لیے اللہ نے اسے جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ اور جو حرام چیزیں ہیں اس کے اندر مردار ہے، بہنے والا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا گیا ہو۔ البتہ اضطراری حالت کے اندر اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے اتنا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی اور زندگی کی رمق جو ہے وہ بحال رہے۔ پھر اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل، انعام اور احسان کو بھی جو ہے وہ مفصلاً بیان کیا گیا۔ اسلامی شریعت کو کے متعلق بھی اللہ نے یہ کیا ہے کہ اسلامی شریعت جو ہے یہ آسان شریعت ہے، اس میں قدم قدم پر بندوں کی جو ہے وہ رہنمائی کی گئی ہے، بندوں کو راستہ دکھایا گیا ہے۔ اور اسی بارے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر تنگی نہیں، یعنی اللہ تمہارے اوپر تنگی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی تم سے اعمال کراتے ہیں تو اس کا جو احسان ہے وہ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی پورا پورا تمہیں ادا کرتے ہیں تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ اسی طرح اسی بارے کے اندر یہودیوں کی بزدلی، فتنہ، فساد، سرکشی، تکبر، ان تمام چیزوں کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا۔ اور نصارہ کا عہد توڑنا یعنی وعدہ خلافی کرنا، یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی یہاں اللہ نے گویا کہ بتلائے ہیں، اور ان سے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا جو وعدہ لیا گیا تھا اور وہ اس پر قائم نہ رہے، وعدہ خلافیاں تھیں، ان کو بھی یہاں بیان کیا گیا۔ اور اللہ کے محبوب ہونے کا جو دعویٰ ہے کہ یہ دونوں گروہ جو ہے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے زیادہ مقرب ہیں، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے زیادہ مقرب ہیں، یعنی یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ محبوب ہیں، اور عیسائی اور نصاری یعنی نصارہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے زیادہ مقرب ہیں۔ تو ان کے اس دعوے کی بھی رد کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب وہ ہے جو نیک اعمال کرے۔ اور دعوت دین حق کو بھی اللہ نے یہاں پر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کے قصے کو بھی اسی چھٹے پارے کے اندر جو ہے وہ بیان، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تفصیل کے ساتھ حابیل اور قابیل کا جو ہے وہ واقعے کو بیان کیا، اور اس میں قابیل نے حسد کی بنا پر جو اپنے بھائی کو قتل کیا، اس قتل کرنے کو اور پھر انسانیت کے جو ہے وہ جو دفن کا ایک سلسلہ چلنا تھا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، ایک کوے کا بھیجنا، اور اس کوے کا نے اپنے دوسرے کوے کو دفن کرنا، قبر کا کھودنا، اس میں اس کو دفنانا، اس سے جو ہے وہ اس نے دیکھ کر کے پھر اپنے بھائی کو، مقتول بھائی کو اسی طرح دفن کرنا، یہ مکمل تفصیل کے ساتھ۔ اسی طرح چور کی سزا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اگر چوری کرے تو، اس کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسلامی قوانین حدود کے نفاذ کی جو دعوت وغیرہ ہے یہاں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی طرح فسادیوں کا تذکرہ یعنی ڈاکہ زنی، چوری، فساد کے احکام، یہ سب بھی، اگر کوئی ڈاکو ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کوئی چور ہے تو کیا معاملہ کیا جائے، کوئی فسادی ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ منافقین کے کفر کو بھی اللہ نے بیان کیا، یہود کے جھوٹ کو اور نصارہ کی گمراہی کو بھی بیان کیا۔ قرآن کا، تورات انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا ذکر کیا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، گمراہی سے نکالنے والی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی جو ہے یہاں پر تعریف بیان کی ہے، قرآن کا ذکر کیا ہے، قرآن کے متعلق بتایا ہے۔ عالم اسلام کے حکمرانوں کا ایک یعنی لمحہ فکریہ بھی دیا ہے کہ قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلاف کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن حکیم کی واضح ہدایت کے باوجود یہود و نصارہ سے تو اپنے آپ کو یعنی قریب کرنے اور ان کی دوستی کے چکر میں ہوتے ہیں، لیکن اہل اسلام کی محبت اور ان کی دوستی کے اندر آگے نہیں بڑھتے۔ تو بہرحال یہاں اللہ نے جو ہے وہ کفار سے دوستی کی قباحت کو بیان کیا کہ یہود و نصارہ سے ہرگز جو ہے ان دوستی نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، بلکہ یہ ہے تمہارا یعنی اسلام کا جو حسد ہے، کینہ ہے ان کے دلوں کے اندر، اس کو چھپاتے ہیں۔ جب بھی موقع ملتا ہے تو یہ اہل اسلام کو اور اسلام کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں، اور یہی ان کی فطرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے ان اعمال اور ان کے ان عزائم کا بھی ذکر کیا ہے
اور پھر آگے یہ بھی بتایا کہ دین میں نہ حق غلف نہ کرو، یعنی اتنا اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی چیزیں نہ پڑھاؤ کہ آپ دین کے اندر چلے جائیں اس قدر کہ آپ بدعات کے اندر پڑ جائیں، یا اس طرح جو ہے وہ تفریق میں آ جائیں کہ آپ جو ہے وہ فرائض تک کو ہی چھوڑ بیٹھیں، غلف نہ کریں۔ اور اسی طرح یہود جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس کو بھی چھٹے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ یہود کے علماء کے حال احوال کو بھی یہاں اللہ نے، جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع نہیں کیا، مگر وہ باز نہ، یعنی علماء نے یا تو پہلے تو منع کیا، وہ باز نہیں ہے، بعد میں انہوں نے منع کرنا بھی چھوڑ دیا، اور اس حد تک یہ آ گئے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور مسلمانوں کے جو ہے یہود سخت ترین دشمن ہیں، مشرکین مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس کو بھی یہاں پر بیان کیا۔ اور عیسائیت آخر کے اندر، عیسائیت جو ہے وہ مسخ ہو چکی ہے، یعنی انہوں نے اپنے دین کے اندر احکامات کو رد و بدل کر دیا ہے، اپنی کتاب میں رد و بدل کر دی ہے، تو ان کے مسخ ہونے کو، ان کے اس ملاوٹ کرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے چھٹے پارے کے اختتام میں بیان کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ چھٹے پارے کا مختصراً تفسیر ہمارے سامنے آئی، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل 7ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔